السلام علیکم ناظرین، دستک میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمار یاسر۔ ناظرین، جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا قیام ہوا ہے اس وقت معاشی صورتحال مشکل تھی، لیکن اس معاشی صورتحال پہ مشکل پہ قابو پایا گیا، کچھ صورتحال بہتر ہوئی، لیکن سیاسی محاذ مسلسل گرم ہے۔ پہلے تو صرف اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ شکایت تھی پاکستان تحریک انصاف سے کہ ان کی اعلیٰ قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ کچھ تجزیہ نگار ماہرین جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت حمایتی تھے، بہت حمایت کر رہے تھے اقتدار میں آنے سے قبل، اب وہ بھی مایوس نظر آتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر۔ ساتھ ہی جو پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت ہے، ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں حکومت سے نالاں نظر آتے ہیں۔ اس کی ریزنز کیا ہے؟ مسئلہ وزیراعظم عمران خان کا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، وہ آج بھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ہیں، ان کے جو ان کی شعلہ بیانیاں ہیں، جو ان کا انداز گفتگو ہے، وہ ایک پرابلم ہے، اور اس پرابلم کی ہر طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اب تک اپوزیشن موڈ میں ہے، ان کو چاہیے کہ اب یہ حکومتی موڈ میں آ جائیں اور لوگوں کے مسائل ہیں، جو لیجسلیشن ہے، اس طرف کام کریں۔ وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز میاں والی میں خطاب کیا، جو نمل یونیورسٹی ہے ان کے اسٹوڈنٹ سے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں قومی اسمبلی میں بات نہیں کرنے دی جاتی، اس لیے وہ یہاں پہ بات کریں گے۔ جو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے انہوں نے بات کی، جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بھرپور حمایت کی ایک بار پھر، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں شہباز شریف تو صرف اس لیے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے کیونکہ وہ نواز شریف کے بھائی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے پھر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ ایک پرچے کی بنیاد پر بن گئے ہیں، پارٹی انہوں نے حاصل کر لی ہے، کوئی جدوجہد ان کی نہیں ہے۔ تو ایک شدید انہوں نے تنقید کی وزیر اعظم نے، جس پہ آج مختلف جماعتوں کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جواب دیا، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی جواب دیا۔ مولا بخش چانڈیو صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، جو انہوں نے جواب دیا وزیر اعظم صاحب کی گفتگو کا، وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں، ذرا چلوائیے گا جی مولا بخش چانڈیو صاحب کا شارٹ۔ یار مجھے تو ہنسی آ رہی ہے، خان صاحب بلاول صاحب سے قابلیت پوچھ رہے ہیں، خان صاحب آصف صاحب سے قابلیت پوچھ رہے ہیں۔ بابا آصف علی زرداری کی قابلیت یہ ہے کہ اس ملک میں طویل آمریت کے بعد جمہوریت کی ٹرین کو پٹڑی پہ چلایا۔ آصف صاحب کا یہ تعارف ہے۔ اب جو جمہوریت کا تسلسل ہے یہ مرہون منت ہے آصف علی زرداری صاحب کا۔ آپ جو وزیر اعظم بن کے بیٹھ گئے جمہوریت کے نتیجے میں، آپ پوچھیں گے بلاول صاحب کی؟ بلاول صاحب کا نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے، آپ اپنا تعارف کراؤ۔ بلاول صاحب کا والد آصف علی زرداری صاحب ہیں، صدر پاکستان رہ چکے ہیں، اس ملک میں جمہوریت کو رواں دواں رکھنے والے رہ چکے ہیں، آپ اپنا تعارف کراؤ خان صاحب۔ بلاول بھٹو کی والدہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے، پاکستان کی منتخب۔ تو یہ جواب مولا بخش چانڈیو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا، جو گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے میاں والی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان کا تعارف کیا ہے؟ صرف یہ کہ ایک پرچے کی بنیاد پہ انہوں نے ایک پارٹی کی قیادت سنبھال لی۔ اب معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی یہ شکایت ہے اور سینٹ چیئرمین کو بھی یہ شکایت ہے۔ اب غالباً ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جس میں قومی اسمبلی کا ماحول مناسب رکھنے کے لیے، قومی اسمبلی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اس کمیٹی کے اندر تمام پارلیمانی لیڈرز، جس میں شیخ رشید احمد صاحب بھی شامل ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی شامل ہیں، شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، ان تمام لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ایوان کا ماحول برقرار رکھنے میں، بہتر رکھنے میں
جو بھی مشاورت ہوگی وہ یہ کمیٹی دے گی. لیکن صورتحال یہاں یہ ہے کہ اپوزیشن یہ شکایت کرتی ہے کہ وزیر اعظم نے جب یہ کہا تھا کہ وہ ہر ہفتے یا ہر 15 دن میں ایک بار کوسچن آور میں خود سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن ان کی جو حاضری ہے قومی اسمبلی میں وہ نہیں ہے. سینٹ کے چیئرمین نے باقاعدہ یہ شکایت کی ہے کہ وزراء سینٹ میں نہیں آ رہے، اور یہ رویہ جو ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف تک محدود نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو اس میں بھی اس وقت کے اسپیکر اور اس وقت کے چیئرمین سینٹ کو یہی شکایت رہتی تھی کہ وزراء اسمبلی میں نہیں آتے، اور وزیر اعظم بھی نہ سینٹ کے اجلاس میں شریک ہوتے تھے نہ ایوان قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوتے تھے. تو یہ غالباً شاید عہدہ ملنے کے بعد کا ایک رویہ ہے جو شاید اب ٹرانسفر ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ارکان اور وزراء میں. لیکن جو شعلہ بیانیاں ادھر سے ہوتی ہیں اس کا جواب پھر اپوزیشن دیتی ہے. تو اب اس معاملے میں کہاں تک یہ معاملہ جائے گا؟ نعیم الحق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر شہباز شریف صاحب بیہیو نہیں کریں گے تو ان کے پروڈکشن آرڈر منسوخ کیے جا سکتے ہیں. اب وہ کس حیثیت میں یہ بات کر رہے تھے؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، قومی اسمبلی کے رکن وہ نہیں ہیں، اور یہ اسپیکر کا اپنا ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی رکن اسمبلی کو وہاں پہ قومی اسمبلی میں پروڈکشن آرڈر کے تحت جو رولز آف بزنس جو ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، اس کے مطابق وہ بلا سکتے ہیں. اب یہ تمام معاملات کیا ہیں؟ یہ سیاست کس طرف جاری ہے؟ کب یہ تمام معاملات ٹھنڈے ہوں گے اور عوام کے مسائل حل ہوں گے؟ عوام کے مسائل کے حل کی طرف جایا جائے گا، لیجسلیشن کی طرف جایا جائے گا. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رکن قومی اسمبلی جناب عامر لیاقت حسین صاحب. ان سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. ویسے لوگوں کو ان سے بھی بہت شکایت ہے کہ وہ ان کی بھی جو بیان ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ان سے انہی کے بارے میں جان لیں گے. عامر لیاقت حسین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. عامر لیاقت حسین صاحب، باقیوں کی تو ہم بعد میں بات کریں گے. آپ کے ٹویٹس، آپ کی جو تقریر اسمبلی میں ایوان میں، اس سے بھی اپوزیشن کے رہنما کافی ناراض رہتے ہیں. تو آپ کس طرح اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ حکومت میں رہتے ہوئے، ایک حکومتی رکن قومی اسمبلی ہوتے ہوئے، کیا رویہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ عمار صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس چینل پر پروگرام کرنے کی مبارکباد، کیونکہ میں پہلی مرتبہ جی ٹی وی پہ آیا ہوں. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا چینل ہے آپ کا، اور بڑے اچھے پروگرامز آپ کے ہوتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو مختصراً تو جواب ایک شعر میں دیا جا سکتا ہے کہ جنہیں ہم زہر لگتے ہیں وہ ہمیں کھا کے مر جائیں. لیکن اگر کوئی اسمبلی میں کوئی یہ قدغن نہیں ہے، نہ یہ کوئی پارلیمانی پریکٹس ہے کہ حکومتی رکن گونگا بن جائے اور اپوزیشن کے لوگ شور کرنے والے بن جائیں. ہمیں سمن بکمن رہنے کا حکم نہیں دیا گیا، نہ یہ کسی حدیث میں، نہ یہ قرآن میں، کہیں پر بھی نہیں. تو جہاں سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا لفظ استعمال کیا جائے گا، وہاں ڈیٹیکٹڈ کرمنل کا لفظ ضرور استعمال کیا جائے گا. وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کو پی اے سی کا چیئرمین نہ بنانے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تھا، اور اب انہی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ پی اے سی کا چیئرمین بنوا دیا گیا ان کو. تو اس میں پھر اعتراض جب تک تھا تب تک تھا، لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا تو پھر اس پہ اعتراض کرنا اور اس کی شکایت کرنا، جیسے فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ جی مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں ہے، کئی دوسرے وزراء نے بھی کہا. تو اب مجھے بھی یہ فیصلہ پسند نہیں ہے، مجھے بھی یہ فیصلہ پسند نہیں ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جو کہا وہ بھی درست کہا. خود خان صاحب کا بھی یہ فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ جمہوری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بحالت میں ایک لفظ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، پھر آپ عمار یاسر ہیں، آپ پھر کہیں گے کہ دیکھیں یہ تول کے نہیں بول رہا. تو میں تول کے نہیں بلکہ بہت زیادہ تول کے بول رہا ہوں. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ جمہوری روایات کو مقدم رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ پارلیمانی پریکٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی رولز آف پروسیجر میں نہیں لکھا. یہ قومی اسمبلی کی روایات جو کہ چلی آ رہی اس کا حصہ نہیں. کچھ پارلیمانی پریکٹس کچھ برسوں کی ہے جس میں اپوزیشن لیڈر کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے. اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں بدعت تو سمجھتے ہیں نا، بدعت. تو یہ بدعت شروع ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، شہید کہہ دیتا ہوں، شہید کے دور میں، ورنہ کہیں گے شہید نہیں کہا تھا. تو ان کے دور میں شروع ہوئی تھی، اور
ان کے سسر جناب حاکم علی زرداری صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، پھر چودھری صاحب بھی بنے. تو دیکھیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس نظریے کے حامی نہیں ہے، میں بھی اس نظریے کے حامی نہیں ہوں، بلکہ بیشتر پی ٹی آئی کے اراکین نہیں ہیں. لیکن چونکہ ایوان میں ایک اچھی فضا قائم کرنی ہے اور تھوڑا ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، جو کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں چلتے ہیں، جو کہ وہ بات کچھ کرتے ہیں اسپیکر کی چیمبر میں اور اسمبلی میں آ کر کچھ اور کرتے ہیں، پھر بھی ہم ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو یہ ان کا اپنا مطمع نظر ہے. ہم ابھی بھی ذاتی رائے یہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا عامر صاحب، آپ نے ذکر کیا رولز آف پروسیجر کا، تو اسی جو رولز آف بزنس ہے قومی اسمبلی کا، اس کا قاعدہ نمبر 103 جس کے تحت پروڈکشن آرڈر جاری کرنا اسپیکر کا ثوابدیدی اختیار ہے. تو اگر اسپیکر اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے کسی بھی رکن اسمبلی کو، اس میں شہباز شریف صاحب بھی ہو سکتے ہیں، سعد رفیق صاحب بھی ہو سکتے ہیں، ماضی میں شیخ رشید صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، وہیں سے یہ روایت نے جنم لیا تھا بیسیکلی، تو کیوں پھر اعتراض نعیم الحق صاحب نے یہ کیا کہ اگر وہ بیہیو نہیں کریں گے تو ان کے پروڈکشن آرڈر منسوخ کر دیے جائیں گے؟ درست اعتراض کیا، اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. پروڈکشن آرڈر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. شیخ رشید صاحب کا آپ نے حوالہ دیا، جناب شیخ رشید صاحب کو 3 سال 4 سال تک تو بلایا ہی نہیں گیا تھا، تو اس لیے ان کا تو بالکل ہی حوالہ مت دیں. اب آ جاتے ہیں ہم جو دیگر آپ بات کر رہے ہیں. پروڈکشن آرڈر رولز آف پروسیجر کے تحت آرڈر آف دی ڈے کے مطابق ہوتے ہیں. اب میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پروڈکشن آرڈر رولز آف پروسیجر کے مطابق آرڈر آف دی ڈے کے مطابق ہوتے ہیں. اب آرڈرز آف دا ڈے اس میں وقفہ سوالات ہوتا ہے، تحریک التوا ہوتی ہے، کالنگ اٹینشن نوٹس ہوتا ہے یعنی توجہ دلاؤ نوٹس ہوتا ہے، پرائیویٹ ممبر ڈے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تحریک استحقاق ہو سکتی ہے، اور کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے. اب اگر قانون سازی ہو رہی ہے تو پروڈکشن آرڈر جاری کرنا ضروری ہے. اگر کالنگ اٹینشن نوٹس نہیں ہے سعد رفیق صاحب کو کوئی ضرورت نہیں، ان کا کوئی سوال نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں، ان کی کوئی تحریک نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں. پروڈکشن آرڈر آرڈرز آف دا ڈے کے مطابق ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو بڑا بنیادی نقطہ سمجھا. تو مطلب یہ جو قاعدہ نمبر 103 ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر کا ثوابدیدی اختیار ہے، قاعدہ نمبر 103A، قاعدہ نمبر 103A، جی اے بھی پڑھیں، اے نیچے اگر ساتھ جا کے پڑھیں ورنہ میں بکلاتا ہوں. اچھا 103A، اے کو پڑھیں. تو یہ اسپیکر کا ثوابدیدی اختیار ہے؟ جی ثوابدیدی اختیار ہے، بالکل ہے. تو پھر تو اسپیکر بلا سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ نعیم الحق صاحب نے جو منسوخ کرنے کی اگر کسی کا ثوابدیدی اگر ہمارے ایسا اگر کسی کا ثوابدیدی اختیار ہے تو کیا ہم اپنی مرضی سے اس کا ثوابدیدی اختیار اس کو استعمال کروائیں؟ اس کا ثوابدیدی اختیار ہے، اس کا ثوابدیدی اختیار ہے. بالکل. تو یہی سوال ہے کہ نعیم الحق صاحب نے، سر نعیم الحق صاحب نے کس حیثیت میں یہ کہہ دیا کہ وہ منسوخ ہو سکتے ہیں ان کے آرڈر؟ نعیم الحق صاحب نے اس حیثیت میں کہا کہ نعیم الحق صاحب وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی ہیں، پولیٹیکل معاون خصوصی ہیں، اور نعیم الحق صاحب نے اس لیے کہا کیونکہ اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ایک اجلاس منعقد ہوتا ہے جو کہ پارلیمانی لیڈر صاحبان کا ہوتا ہے. اس اجلاس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ایوان کی فضا کو کیسے رکھنا ہے، اور یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ ایوان میں کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی. اگر آپ اس اجلاس سے باہر نکل کر جو طے کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی اگر آپ اس کے بعد باہر نکل کر صلح حدیبیہ کرنے والے لوگ سہیل بن عمر بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صلح غلط تھی، لہٰذا اس صلح کو ختم کیا جائے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ایسی کوئی انوکھی بات نہیں. اچھا چلے آگے چلتے. گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے نمل یونیورسٹی کی ایک تقریب سے خطاب کیا اور وہاں انہوں نے یہ شکوہ کیا غالباً کہ پارلیمنٹ میں انہیں بولنے نہیں دیا جاتا. اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے. بالکل درست بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن اب جو لوگ ریفر کرتے ہیں، جو تاثر لوگ دیتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے 124 دن کا 126 دن کا دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی پارلیمنٹ عوام کے ٹیکسوں سے چل رہی تھی. اس وقت آپ اسمبلی کے اجلاسوں میں آئے نہیں لیکن تنخواہیں آپ لوگوں نے لے لیں. تو اس وقت کیسے غلط تھا وہ، آج کیسے صحیح ہو گیا، ذرا سمجھا دیں ذرا اس کو. جی بالکل ٹھیک ہے عمار صاحب، بہت آپ نے بہت اہم سوال کیا. دیکھیں اس وقت کیا تھا وہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں پی ٹی آئی میں نہیں تھا. 71 میں پاکستان کیسے ٹوٹا مجھ کو نہیں پتا، میں 71 میں پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. اس وقت کیا ہوا یہ مجھ کو نہیں پتا. اب جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ سوچئے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور قائد ایوان ہاؤس میں موجود ہے
اور اس کے سامنے اس کو کہا جا رہا ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر. تو جو کہہ رہا ہے کیا وہ الیکٹڈ ہے اور جس کو کہہ رہا ہے وہ سلیکٹڈ ہے؟ یہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کی ٹرمینالوجی یا تو سب پر اطلاق ہوگا یا سب پر نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے اور تم الیکٹڈ ہو؟ اس طرح کی جب گفتگو ہوگی اور طنز برسائے جائیں گے اور عجیب و غریب انداز اختیار کیا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں رکن اسمبلی ہوں, آپ میری تقریر میں مداخلت کر سکتے ہیں, لیکن کچھ ایوان میں حضرات ایسے ہیں, چونکہ آپ شروع سے رولز آف پروسیجر کا حوالہ دے رہے تو میں پھر دیتا ہوں, کچھ ایوان میں حضرات ایسے ہیں کہ رولز آف پروسیجر کے تحت ان کی تقریر میں مداخلت نہیں کی جا سکتی. جیسے کہ جناب قائد حزب اختلاف, قائد ایوان, اگر بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو جناب اسد عمر صاحب, اسی طرح سے اگر کسی نے تحریک پیش کی ہے تو وہ تحریک پیش کر رہا ہے, کوئی قرارداد پیش کی ہے تو قرارداد پیش کر رہا ہے, اگر کسی موضوع پر بحث ہو رہی ہے وہ تحریک التوا ہے, اس تحریک التوا پر اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو نہیں کر سکتے, کراس ٹاک نہیں ہو سکتی. لیکن عمران خان صاحب کو جب تقریر کرنے کو کراس ٹاک شروع کر دی تو آپ بتائیے کیا دل کرے گا؟ وہ تو آدمی کچھ کہنا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہے, لیکن جب وہ بات کرنا چاہتا ہے آپ اس کی تقریر کے دوران مداخلت شروع کر دیتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ سر ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک ایک لینا ہے, بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بہت ساری گفتگو ہے, بہت سارے سوالات ہیں جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کرنے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی آپ نے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی بات کی, تو یہ ٹرمینالوجی سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے استعمال کی تھی قومی اسمبلی میں جب ان کا پہلا خطاب تھا, اور اس پہ جب انہوں نے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا تھا تو آپ نے بھی شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی جس میں عمران خان صاحب خود ڈیسک بجا رہے تھے. پہلی بات تو یہ کہ بلاول صاحب نے یہ ٹرمینالوجی سب سے پہلے استعمال نہیں کی. سب سے پہلے ان کی والدہ نے استعمال کی تھی 1990 میں جب ان کی حکومت گرائی گئی تھی اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے, تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا ورڈ یعنی 2 الفاظ ہیں, ان لفظوں کو سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے استعمال کیا تھا. ٹھیک. اب بلاول بھٹو زرداری نے اگر یہ بات کہی اور عمران خان نے ڈیسک بجائے تو یہ زو معنی ڈیسک بجانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ابھی تک بچہ ہی رہے اور اس کی سمجھ میں سیاست نہیں آئی ہے, تو چلو اس بات پہ ڈیسک بجا دیتے ہیں, اس کے لیے اس کو تھوڑی سی تالیاں مل جائیں. نئے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے تو پی ٹی آئی سے صرف اپوزیشن ناراض تھی, اب آہستہ آہستہ آپ کے جو اتحادی ہیں, ابھی آج کی ہی خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں عارضی طور پر آپ سے جو ہے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. آپ نے پی ٹی سی ایل پہ کبھی فون ملایا, لکھا کبھی آواز آتی ہے آپ کا نمبر عارضی طور پر بند ہے؟ جی جی. تو بل بھر دیتے ہیں تو پھر کھل جاتا ہے. تو کچھ بل بھر دیں گے تو کھل جائے گا. تو مطلب بل کس قسم کے ہوتے ہیں یہ وہ پہلے والے بل ہوتے ہیں کہ بھئی مل لو, بل مل لو, بات کر لو. تو ملاقات تو ابھی پرائم منسٹر سے ملاقات تو ان کی پرائم منسٹر سے ابھی کچھ روز پہلے ہی ہوئی ہے. کون سی ایسی بات ہے پر ہو گیا ہوگا کوئی کسی سے سندھ کی سطح پہ شاید کوئی ایسی بات ہو. بیسیکلی جو انہوں نے جو بات کی ہے وہ میئر کراچی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے کچھ گفتگو کی تھی, تو اس پہ شاید ایم کیو ایم والے ناراض ہیں. وہ ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. ایم کیو ایم ہماری کوalition پارٹنر ہے اور ایم کیو ایم کو ہم کہیں نہیں جانے دیں گے, وہ ہمارے ساتھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نا ایک بڑی ٹرکی سی سچویشن ہے کراچی کے اندر. تو آپ نے ایم کیو ایم کے خلاف الیکشن لڑا, آپ جیت گئے, ایم کیو ایم نے یہ الزام لگایا کہ دھاندلی ہو گئی, ہماری سیٹیں چھین لی گئیں. اب آپ لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ ہی پارٹنر ہیں, یہ کچھ کنفیوژن سی نہیں ہے؟ میں کنفیوژن دور کر دیتا ہوں. میں تو آپ کو بتایا مثالیں دینے میں, آپ تو مل چکے ہیں مجھ سے, مثال دے کے میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے آپ کا رشتہ طے ہوا آپ کی پھپھی کی بیٹی سے, ایک مثال ہے, یہ کر مت لینا, ایک بات ہے. اگر آپ کا طے ہوا آپ کی پھپھی کی بیٹی سے اور انکار ہو گیا, انکار ہونے کے بعد پھپھی کی بیٹی کی شادی ہو گئی, گھر والوں کو تو بلایا, اب یہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہے کہ آپ اس شادی میں موجود ہیں. یہ کرٹیکل نہیں ہے, یہ ہے کہ جہاں پر رشتے ہوں گے, خاندان ہوگا, تو وہاں جانا پڑتا ہے. تو الیکشن کا میدان کچھ اور ہوتا ہے, اسمبلی کا میدان کچھ اور ہوتا ہے.
تو وہ ٹرکی سچویشن نہیں ہوتی وہاں پہ سب ایک ہو جاتے مل لیتے اب نہیں ہو سکی تو نہیں ہو سکی تو کیا کر سکتے ہیں بیٹی دعائیں لیتی جاؤ. تو اسی لیے الیکشن کے میدان میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد وہاں پہنچے. اوکے تو مطلب اب آئندہ الیکشن ہوں گے تو اس میں جو گزشتہ روز الیکشن ہوا اس میں بھی ایم کیو ایم جیت گئی, آپ کی پارٹی ہار گئی, تو ایک تاثر یہ ابھرا کہ شاید جو ڈائنمکس ہیں کراچی کی پولیٹکس کی وہ ایک دفعہ پھر تبدیل ہو رہی ہیں اور گراؤنڈ جو ہے وہ واپس ایم کیو ایم کے پاس جا رہا ہے. ہمارے یاسر صاحب اس کا ایک انتخاب سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا سر. وہ بلدیاتی الیکشن جو ہوئے تھے اس میں بھی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے ابھی ضمنی انتخاب, جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ درست فرما رہے ہیں اور آپ انتہائی صحیح راستے پر گامزن ہیں, تو میں آپ کی اس پہ تعریف کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک انتخاب ہے وہ بلدیاتی انتخاب ہے اور جن انتخابات کی آپ بات کریں وہ ضمنی انتخابات ہیں. اب جب عام انتخابات ہوں گے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں بھی کچھ آپ کو نظر ہی آئے گا انشاءاللہ تعالی, محنت سب کی نظر آئے گی. اور یہ جو سیٹ تھی یہ ایم کیو ایم نہیں جیتی تھی, وہی ریٹین کر گئی. تو عموماً ہوتا ہے یہ کہ جو سیٹ جیتتے وہی ریٹین کر جاتے ہیں. ہم نے ضمنی انتخابات میں جو عام انتخابات کے بعد فوراً ہوئے تھے اس میں بھی کچھ سیٹوں کو لوز کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عوامی حمایت لوز کر گئے. کہیں حلقوں میں جب ہوتے ہیں نا تو وہاں اس حلقوں میں کمزور پوزیشن ہوتی ہے, یعنی وہاں کام نہیں ہو سکا یا صحیح طرح سے ورک نہیں کیا جا سکا. اور لانڈھی کا وہ میں چونکہ لانڈھی سے جانتا ہوں کیونکہ لانڈھی سے میرے والد منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی کے رکن. لانڈھی سے میں نے فاروق ستار صاحب کو جتایا تھا, اس وقت میں ان کی پولنگ ان کی الیکشن کیمپین کا انچارج تھا. یہ لانڈھی سے جیتے تھے, تو مجھے لانڈھی کا پورا ادھر کا پتہ ہے کہ وہاں لوگ کس طرح کے ہیں, کیا کرنا ہے, کیسے ووٹ دیں گے. تو یہ ہو جاتا ہے, کوئی اس میں ایسی انہونی بات نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ نے بات کی حلقے کی, تو آپ کے حلقے میں پاکستان کوارٹرز اور سپریم کورٹ نے 3 ماہ کا اسٹے دیا تھا, اس کے اوپر کچھ بات ہوئی ہے کہ وہ معاملہ کس طرح آپ لوگ ٹیکل کریں گے جو پاکستان کوارٹرز والا معاملہ ہے؟ آپ نے کافی اس پہ بات بھی کی تھی ویسے. یہ سوال سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ دیکھیے میں نے انتخاب اور اس میں قطع کلامی کی معذرت, اس میں ڈاکٹر صاحب جو اینٹی انکروچمنٹ مہم چل رہی ہے, جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں 40 سال پرانا کراچی بحال کرنے والے, اس کو بھی تھوڑا سا انکلوڈ کر کے اس پہ بھی ذرا جواب دے دیجیے گا. جی ہمارے صاحب میں نے اصل میں انتخاب اس لیے نہیں لڑا تھا یا اس میں حصہ نہیں لیا تھا کہ کراچی میں لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا جائے یا ان کے گھروں سے چھین لیا جائے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا اور تھوڑی بہت کوشش اس بندے کی, پروردگار کی اس بندے کی رہی, اور اس کا وزیر اعظم جس پہ مجھے ناز ہے عمران خان پہ وہ ذات ہے, تو انشاءاللہ کسی کا گھر نہیں ٹوٹے گا, کسی کو خالی کچھ نہ کچھ حل نکلے گا, اور اسی کی کوششیں جاری ہیں. میں اصل میں اس بات کے خلاف ہوں کہ آؤٹ کم پہلے بتا دیا جائے, پہلے بات کر لیں چیز, کیونکہ آپ کسی کو بتا دیں, مثال کے طور پر آپ بتا دیں کہ گاڑی آ رہی ہے آپ کے گھر میں اور آپ نہیں لا سکے تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے. تو پہلے وہ جو کام ہو رہا ہے وہ ہو جائے, پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا ہم کیا کر رہے ہیں. اب جو آپ نے دیگر انکروچمنٹ کی بات کی, دیکھیے آپ بھی کراچی کے شہری ہیں, میں بھی کراچی کے شہری ہوں, ہر پاکستانی کراچی کا شہری ہے کیونکہ کراچی بھی نہیں پاکستان. کراچی ایک بڑا خوبصورت, ویسے تو یہ شعر اشعار جو تھے دلی کے لیے تھے کہ دلی جو کبھی شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخبی جہاں روزگار کے, اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. تو کراچی جو ہے وہ بہت خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا, اور اس میں یہ کمرشل بنیادوں پر اتنا کام, یہ آپ دیکھیں ہر جگہ کمرشلائزیشن ہو گئی ہے, ہر جگہ کوئی نہ کوئی دکان کھل گئی ہے, اب پرائیویسی نہیں رہی ہے. ہماری شہر کی نہیں بلکہ پاکستان کی تمام خواتین کا یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جیسی بھی ہیں, مطلب جس طرح بھی پردہ کرتی ہیں اپنے پردے میں رہتی ہیں, ان کی آنکھوں کا پردہ ہے, ان کی لباس کا پردہ ہے. اب وہ جن گلیوں سے گزر رہی ہیں وہاں بھی کوئی دکان کھل گئی ٹائر والے کی, ادھر کی کھل گئی فلاں, یہ ذرا بڑا برا ہوا ہے کراچی میں, ہر چیز کو الاٹ کر دیا اور رہائشی اور کمرشل علاقوں میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا. اب سپریم کورٹ نے یہ قدم اٹھایا ہے, جناب جسٹس, اچھا نام ہی ان کا دیکھیے آپ, گلزار ہے نام ان کا, گلزار احمد صاحب کیسے کسی چیز کو ریگستان بنا دیں گے, ان کے تو نام میں گلزار ہے. اور پھر دوسرے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ آصف سعید کھوسہ صاحب, آصف جو تھے وہ حضرت سلیمان کی جن تھے, تو وہ تو فوری طور پہ تعمیر کرتے ہیں چیزوں کو. تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ آصف سعید کھوسہ صاحب اور جسٹس گلزار صاحب جب تک ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کراچی پھر سے گل و گلزار بن جائے. نہیں تو یہ اب جو سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا کہ کیا ریویو میں آپ لوگوں کو کوئی ارادہ ہے جانے کا, کیونکہ 14 سیٹیں آپ لوگوں کے پاس ہیں کراچی کی,
14 सीटें, आप बड़े स्टेक होल्डर हैं, आप बड़े इसके अंदर वो हैं, तो आप रिव्यू में जाएंगे, कोई ऐसी बात हुई है? देखिए, रिव्यू में हम वहां जाएंगे जहां पर हम ये समझेंगे कि क्योंकि 500 इमारतें गिराने का कहा है, अमल नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब 500 इमारतें गिराने का कहा है। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं, फैसले की रूह के मुताबिक जहां अमल नहीं होगा, अगर वो 500 इमारतें मेरे और आपके घर के दरमियान आ रही हैं और उस घर की इमारत के शीशे से मेरे घर की खिड़की नजर आ रही है, तो मैं उसके लिए रिव्यू पिटीशन में नहीं जाऊंगा। इसको जरा गौर से समझिएगा जो बात कहना चाह रहा हूं। जी मैं अगर ऐसी इमारतें जो कमर्शियलाइजेशन की बुनियाद पर इतनी ऊंची बना दी गई हैं, एक जमाने में शायद आपको याद हो मज़ार कायद से ऊंची इमारत नहीं बन सकती थी, अब तो उसके सामने ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। तो ऐसा कोई भी अमल और ऐसा कोई भी काम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह के मुताबिक ना हो, हम उसके लिए जरूर जाएंगे। अब अपोजिशन ये कहती है कि बनी गाला जो वजीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाइशगाह है वो तो रेगुलराइज हो रही है, तो क्या पीटीआई की हुकूमत इनको जो यहाँ पे जो बिल्डिंगें गिराने की बात हो रही है, कई रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं उनको भी गिराने की बात हो रही है, शादी हॉल्स को गिराने की बात हो रही है, तो क्या उनके लिए आप रेगुलराइज करने का कोई कानून बीच में से कोई ऐसी चीज निकाल सकते हैं? जी 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 ऐसे ही है, बहुत अच्छा कि आप जी ऐसे ही है। पहले रेगुलराइजेशन की बात होगी और ये भी होने वाला है कि नोटिस वगैरह चस्पा किए जाएंगे, बात की जाएगी। अगर रेगुलराइज चीज़ें हो जाएं और कुछ चीज़ें हट जाएं जो नहीं होनी चाहिए थी, मिसाल के तौर पर हर जगह शादी हॉल खुली है, यानी हर जगह शादी हॉल खुले हुए हैं उन इलाकों में जहाँ पे आप भी सोचिए थोड़ी देर के लिए, आपके घर के मिसाल के तौर पे यूं कर लेते हैं कि घर में नाना की या दादा की तबीयत ख़राब है और वो रात को 11 उनको दिल घबरा जाता है उनका, अगर ज़ोरदार म्यूज़िक बजे और वो बराबर में शादी हॉल है और बज रहा है, तो देखिए ना उनको तकलीफ हो रही है। ये नहीं होता था पहले, अब ये हो गया। पहले हम जाते थे दूर दूर शादी हॉल है, भाई कहाँ है जी पीसीजे जा रहे हैं, कहाँ है भाई क्लिफ्टन जा रहे हैं, कहाँ है भाई हैदरी जा रहे हैं, मतलब उधर होते थे। अब हर जगह डॉक्टर साहब इसमें तो उन लोगों ने तो परमिशन ली होगी, कोई ना कोई लीगल वे यूज किया। अगर तो इलीगल है फिर तो कोई तो राय ही नहीं है, अगर तो कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है वो तो बिल्कुल गिरा देनी चाहिए। जिनको लीगल दी गई परमिशन, लीगल क्या चीज होती है सर? लीगल और इलीगल का भी फर्क आप समझ लें। हर वो चीज लीगल नहीं होती जो हुकूमत किसी को परवाने की सूरत में अता कर दे, क्योंकि कभी कभी वो लीगल चीज इनायत भी होती है, तोहफा भी होती है, और वो लीगल चीज डॉक्टर साहब ये इनायतों और तोहफा का सिलसिला 70 साल से चल रहा है। ये इनायतों और तोहफों का सिलसिला मैं 70 साल का नहीं हूं अभी, मैं जितने साल का हूं मैं उतने साल के बताऊंगा। अच्छा। तो जो लीगल चीजें हैं, अगर कुछ समझते लोग कि वो लीगल है, उसकी लीगैलिटी पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जो चीजें लीगल नहीं है वो कीगल हैं। एक होती है लीगल, एक होती है कीगल। तो जो कीगल है उनके बारे में ये बात की जा सकती है कि ये गलत है या दुरुस्त है, और इसके लिए अदालतें मौजूद हैं। जो समझता है उसका हॉल लीगल है वो अदालत में जाए, बताया जाकर कि जी मेरी ये लीज है, मुझको इतने साल की लीज पे दी गई थी, अदालत फैसला करेगी। मैं और आप अम्मार यासिर साहब इस बात की मजाज नहीं है कि हम अदालती फैसलों पर बैठकर तबसरे करें और हम ये कहें कि ये आपने गलत किया, क्योंकि अदालत में बहुत बहस हो रही होती है, मुकला मौजूद होते हैं, एक पूरा बेंच बना हुआ होता है। उनकी बातों को हम छोड़कर हम दोनों आपस में बातें करने लगे, ये नामुनासिब होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अब मैं थोड़ा जो हुकूमती वज़रा हैं, जो आपकी तो बात हो गई, आपसे एक सवाल मैं आखिर में और भी करूँगा, वो दूसरा होगा, लेकिन जो मुझे ये बता दीजिए कि अपोजिशन को ये एतराज़ है कि वज़रा सही ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। सहाफ़ियों को फैसल वाडा साहब के 2 मामलात हुए वो आपने देखे, फयाजुल हसन चौहान साहब का मामला हुआ वो आपने देखा। अब लोगों को शिकायत बढ़ती जा रही हैं, जो आपके हिमायती तज्ज़िया निगार थे, सहाफ़ी थे, उनको भी ये शिकायत है कि पीटीआई के अरकान ज़बान और बयान पे उनको कंट्रोल नहीं है, वो सही लहजा इस्तेमाल करें, हुकूमत जो वज़रा जो इस्तेमाल करते हैं, जो हुकूमत का तर्ज अमल होता है वो इस्तेमाल करें। तो क्या वजह है, क्या ये इसको आप नातजुर्बेकारी कहेंगे या अभी तक अपोजिशन मोड से बाहर ही नहीं है? जो जैसे इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जी 22 साल अपोजिशन करके अब तक यकीन ही नहीं आया कि वज़ीर आज़म बन गए। मैं आपके पहले नुक्से की तरफ ज़्यादा तवज्जो दूंगा कि ना तजुर्बेकारी इसको कहें। उसकी वजह ये कि ज़्यादातर जो हमारे वज़रा हैं, वज़राए किराम, तो वो जो हैं अभी पहली मरतबा वज़ीर बने ज़्यादातर। तो एक तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि जैसे कि मैं अभी MNA हूँ, तो अभी मैं थोड़ा बहुत तो मतलब शोर वोर कर सकता हूँ, लेकिन जब आप वज़ीर बन जाते हैं तो आपके लहजे में एक चाशनी और एक हलावत आनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि
آپ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں, اگر وہ واک آؤٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ انہیں منا کے لے آئیں. یہ سب پارلیمانی روایات ہیں اور یہ ہوتا ہے, اس میں کوئی, اب اگر یہ تھوڑی سی کمی فقدان ہے تو اس پہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیجئے کہ تربیت ہونی چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. ہمارے سینئر وزیر جناب شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی سمجھاتے رہتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہمارے کچھ سینئر وزراء ہیں وہ بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں, لیکن تھوڑا وقت لگے گا اور ذرا تھوڑا جذباتی پن ختم ہوگا انشاءاللہ. ٹائم لگتا ہے, ذرا سا تھوڑا سا ہمیں اس میں وقت دیجیے گا, یہ ہوگا, یہ سب بہتر ہوگا. لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ درست نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ نے یہ فرمایا کہ ناتجربہ کاری ہے, تو پنجاب کے جو صوبائی وزیر قانون ہیں وہ تو پارلیمانی لحاظ سے تو ناتجربہ کار آدمی نہیں ہے, لیکن جو ساہیوال والا واقعہ ہوا وہ آج تک اس بات پہ قائم ہے اور بار بار دہرا بھی رہے ہیں کہ جو ساہیوال والا آپریشن تھا وہ 100% درست تھا. 3 لوگ جو مارے گئے اس کے اندر وہ کولیٹرل ڈیمیج تھا. اب کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ تو پی ٹی آئی نے ڈرون حملوں کے خلاف بہت بڑی مہم چلائی تھی, دھرنے دیے تھے. اب کولیٹرل ڈیمیج اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہو اور پی ٹی آئی کا منسٹر اس کو ڈیفینڈ کرے تو یہ کچھ عجیب سی بات نہیں لگتی ہے؟ دیکھیں, اگر پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے, یہ دکھ ہوا ہے, مجھ پر زیادتی ہوئی ہے اور میں اس پر اقدام اٹھاؤں گا, میں نشان عبرت بناؤں گا, اور اس کے بعد عامر لیاقت یہ کہیں کہ جی نہیں یہ تو درست ہوا ہے, یہ کچھ نہیں ہے, تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون بڑا ہے اور کون کہہ رہا ہے. تو بچے اگر اندھیرے سے ڈر جائیں تو تعجب نہیں, لیکن بالغ روشنی سے ڈرنے لگیں تو یہ حیرت کی بات ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا وہ پارٹی نے کہا, عمران خان صاحب نے جو کہا وہ وزیر اعظم نے کہا, عمران خان صاحب نے جو کہا وہ میں نے کہا, عمران خان صاحب نے جو کہا وہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا. اس پر پھر ان کی بات کو لے کر چھوڑے جی, مٹی پاؤ, جو چودھری شجاعت کہتے ہیں مٹی پاؤ جی. نہیں مٹی تو پا دیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت کا معاملہ ہے, ابھی اس کے اوپر جے آئی ٹی بنی ہے اور اس کی رپورٹ آنی ہے. مٹی تو ہم پا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مٹی ہم تو مٹی ہی پاتے آئے ہیں. مٹی رپورٹ پہ نہیں پانے ہوگا, میں نے آپ کو مٹی رپورٹ پہ نہیں پانی ہے. نہیں مٹی رپورٹ پہ نہیں, منظر عام پہ لانا ہے, نشان عبرت بنانا ہے. بالکل. تو وہ اب جیسے گزشتہ روز ان کو ان کے بھائی کو جو جلیل صاحب ہیں, جو خلیل صاحب اس کے اندر جن کا انتقال ہوا اس حادثے میں, ان کے بھائی کو بلایا گیا اور ان کو ملوایا نہیں گیا, گھماتے رہے اسلام آباد میں. انہوں نے شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا, انہوں نے شکایت بھی کی ہے پریس میں آ کے ٹی وی سکرینز پہ. وہ دیکھیں وہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. میں ابھی خود بھی آج میں نے پورا دن سوچا تھا کہ میں مجھے ایک ذمہ داری ملی ہوئی تھی, میں اس میں تھا کہ میں پوچھوں گا کہ ہوا کیا تھا, کیونکہ اگر ایسا تھا بھی اور بلا لیا تھا تو کوئی بھی میں نے اپنے لاجز میں لے جاتا, ان کو رکھتا اپنے پاس. میں اگر ہوتا اسلام آباد میں تو میں ان کو وہیں سے اٹھاتا, گھر سے لیتا, یعنی باہر کھڑے تھے, اور میں انہیں اپنے پاس لے آتا. میں ان کی خدمت کرتا, انہیں پاس میں لاجز میں رکھتا, ان کے لیے کھانے وانے کا انتظام کرتا, اور میرے پاس رہتے ہو جب تک صدر مملکت تشریف لے آتے. یہ ہوتے تو طریقے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا سا جو تجربہ کاری آئے گی نا, تو کوئی بھی ایم این اے ان کو لے آتا اپنے پاس. لیکن یہ کیا ہوا ہے یہ میں ذرا پتہ کروں گا تو پھر میں آپ کو جواب دے سکوں. میرے علم میں نہیں ہوا کیا ساری چیزیں. ایک بریک ناظرین ہمیں پروگرام میں شامل کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب سے آخری جو حصہ ہوگا ہمارے پروگرام کا, اس میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ان کے بیانات, جو ان کے جو تصاویر ہم اکثر دیکھتے ہیں, اس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ زرداری صاحب کے ساتھ آپ کی ایک تصویر سوشل میڈیا پہ جب یہ انتخابات ہو گئے اور اسمبلی میں آپ کی ایک تصویر نظر آئی جس میں آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, جس کا آپ نے بعد میں حوالہ بھی دیا کہ ایوان میں ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے آپ نے درخواست کی آصف زرداری صاحب سے. آپ اس حوالے سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے آپ کی وہ درخواست قبول بھی کی, آپ نے خود ٹویٹ بھی کیا تھا. سوال میرا یہ ہے کہ اب آصف علی زرداری صاحب سے یا پیپلز پارٹی کے دیگر قائدین سے کیا ناراضگی ہو گئی آپ کی کہ آپ مسلسل ان کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں؟ بہت بہت شکریہ اس سوال کا بھی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مجھے بہت افسوس اور دکھ ہوتا ہے ہمارے کچھ لوگ ہیں جن کی سوچ اور فکر پر جھک کر ملنا, ذرا توجہ فرمائیے گا, جی جی, جھک کر ملنا کیا بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟
پہلی بات تو یہ کسی سے بھی جھک کر ملنا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بچپن میں میرے نانا نے مجھے واقعہ سنایا تھا کہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ان سے ملنے کے لیے رومیوں کی طرف سے کوئی آیا تھا قاصد. تو جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا, اور دروازہ کھولنے کے بعد اس نے پوچھا کہ مولا علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ جو سامنے ایک شخص بیٹھا ہے جوتے گانٹ رہا ہے وہ ہے علی. تو اس کے پاس وہ رومیوں کا قاصد حیران رہ گیا. اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ مولائے کائنات جو چاہیں تو پتہ نہیں اللہ کے حکم سے کیا کچھ نہیں کرتے, وہ یہودی کے باغ میں پانی بھی دیتے ہیں. تو اگر کوئی جھک کر کسی سے مل لے اور اس کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اسمبلی میں وہ کھڑا ہونا چاہ رہا ہو اور وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہو کیونکہ اس کے گھٹنے کی تکلیف ہے, اور گھٹنے کی تکلیف کیوں ہے یہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے گھٹنے کی تکلیف کیوں ہے, تو گھٹنے کی تکلیف ان کو ہے, وہ نہیں اٹھ پائے. تو میں تھوڑا سا ایک تو میں قدموں میں بیٹھا, قدم آگے ہو سے میں پہلو میں تھا, تو میں ادھر بیٹھ کر بات کر رہا تھا, کچھ بات تھی, کچھ بات کرنے گیا تھا میں. اس کو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بنا دیا کہ یہ بیٹھ گئے, قدموں میں بیٹھ گئے, اور ایک اسکرین شاٹ بھی چلاتے ہیں لوگ بہت سے کہ وہ پتہ نہیں بول کا اسکرین شاٹ ہے جو کہ بول کا تھا ہی نہیں, کہ جی وہ اگر میں واپس سیاست میں آیا تو میں اب آگے نہیں کہہ سکتا, وہ میں نے کہا ہی نہیں کوئی ایسا جملہ, خود ہی لوگوں نے بنا کر اپنے, وہ کہتے ہیں دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, تو اپنے ہی پھپولے خود جلاتے ہیں. تو اب آپ جو فرما رہے ہیں وہ تھا میرا ادب, وہ تھا میری ماں کا سکھایا ہوا احترام, وہ ہے میری تربیت, وہ ہے میرا طریقہ کار. میں آپ سے بھی جھک کر ملوں گا, میں آپ کے پاس بھی آؤں گا تو میری کمر میں خم آئے گا, میں اتنا ضرور جھکتا ہوں کہ میں کمر میں میری خم آئے. لیکن جب سیاست کی بات ہوگی, جب پولیٹیکل ڈیفرنسز کی بات ہوگی, تو میں اپنے موقف اور نظریے کو پیش کروں گا. میں اس قائد اعظم محمد علی جناح کی نیشن کا ایک بچہ ہوں جو کہ جھک کر ملتے تھے جواہر لال نہرو سے یا موہن داس کرم چند گاندھی سے, لیکن ڈٹ کر تقریر کرتے تھے پاکستان کے نظریے اور اس کی بقا کے لیے. تو جہاں سیاسی باتیں ہوں گی وہاں سیاسی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا, اور جہاں ایک آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, عمر ہے اس کی, عمر کے لحاظ سے بڑا ہے, ویسے بڑا نہیں, عمر کے لحاظ سے بڑا ہے, تو اس سے ملیں گے. سابق صدر بھی رہے ہیں تو احترام کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ویسے کرنا چاہیے احترام, بالکل صحیح بات ہے. نہیں تو آپ اب جو آپ مخالفت فرما رہے ہیں ان کی, تو وہ اس کانٹرڈکشن کو لوگوں نے کافی اٹھایا ہے, اور وہ آج کل پھر تصویریں جو ہیں میں آصف, دیکھیں میں بتاتا ہوں, میں آصف علی زرداری صاحب کی مخالفت نہیں کر رہا, میں کرمنل شخص کی مخالفت کر رہا ہوں, بس سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے حوالے سے جب نئی حکومت قائم ہوئی تھی تو یہ سمجھا جا رہا تھا اور یہ انڈرسٹینڈنگ سب کی تھی, ہمارا بھی تاثر یہی تھا کہ شاید آپ کو ریلیجس منسٹری ملے گی, اور لیکن وہ نہیں ملی, اور پھر گورنر ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا, پھر مطلب ایسا محسوس ہوا کہ آپ شاید پی ٹی آئی کے لوگوں سے ناراض ہیں یا پی ٹی آئی والے آپ سے ناراض ہیں, لیکن اب تو معاملہ بہتر ہے کافی, اب تو آپ کو نظر بھی آتے ہیں اسمبلی میں, اور کافی لوگ اب تو آپ اجلاسوں میں بھی جاتے ہیں, لیکن پہلے کچھ ایسے معاملات نہیں تھے, تو منسٹری کیوں نہیں دی آپ کو سر؟ اچھا ایک چیز میں بتاؤں میں آپ کہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جعفر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کیسا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا, بلکہ صاحبزاد نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ بیٹا ماضی کی باتوں کو نہیں بات کرتے, سلیمان عبد الملک اب مر گیا. تو ایک چیز ختم ہو گئی, تو اس پر میں کیا بات آپ سے کروں, وہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ وہ گزر چکا. وزارت کیوں نہیں ملی؟ ہاں, میں نے وزارت خان صاحب سے کبھی نہیں مانگی, میں خان صاحب کا کھلاڑی ہوں, خان صاحب مجھے جہاں پر کہیں گے میں وہاں پر بولنگ کراؤں گا. وہ مجھے وقار یونس کہتے ہیں, اور اسی لیے مجھے تھوڑا سا آپ یہ ایک لیوریج دیا کریں کہ میں وقار یونس اگر ہوں تو اتنا تیز بھاگتا ہوں میں بورے والا ایکسپریس, تو کبھی کبھی میری نو بال بھی ہو جاتی ہے یا وائٹ بھی ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہیٹ ٹرک نہیں کر سکتا, تو میں کروں گا. تو اب وہ اس وقت یہ ضرورت تھی کہ فاٹا سے کسی کو مذہبی امور کا وزیر بنایا جائے. فاٹا کی ایک نشست تھی, اور فاٹا سے ہمارے نور الحق قادری صاحب ایک قابل آدمی ہے, ایک بہت سمجھدار انسان ہے, تو فاٹا کو ایک نشست دینی تھی. ابھی تو دن باقی ہیں, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی آپ دیکھ لیں گے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوگا. میں آپ سے دراصل میں آپ کو اسی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری تو آپ کو شاید ملنے والی ہے عنقریب. آپ دعا فرمائیے, آپ کا نام بھی عمار یاسر ہے, تو عمار یاسر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, کیا کیجیے آپ.
अच्छा डॉक्टर साहब, आज बस आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा, आज मुस्लिम लीग नून ने कौमी असेंबली में भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे का बनाने के लिए आईनी तरमीमी बिल पेश किया है। क्या स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कि आप लोग इस तरफ इनकी कोई हिमायत करेंगे? कुछ इरादा है कि जो सूबा बनाने का वादा पीटीआई ने भी किया था वो बन जाएगा? उनके बिल से पहले ही बन जाएगा। उनका बिल से पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये हाथ मिलते रह जाएंगे और उनके बिल से पहले हो जाएगा। ये इमरान खान का विजन है, उनकी सोच है, और वो जनूबी पंजाब के सूबे को बहुत अहमियत देते हैं। और हमारे साथ मखदूम खुसरो बख्तियार साहब हैं, उनके साथ पूरे उनके साथी अराकीन हैं। इसी तरह हमारे जो पख्तून अराकीन हैं उनके भी बहुत इशूज़ हैं, और उन इशूज़ को भी वो एड्रेस करेंगे जहाँ उनके साथ जाती है। फाटा के मर्जर के हवाले से सब कुछ बेहतर होगा। जी, फाटा का मर्जर तो हो रहा है ना, देखिए उसमें वो अभी मराहिल के अंदर है, और मजीद उसके अंदर तब्दीलियां जो मिलकर होंगी, मशावरत से होंगी। एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है जो कि स्पीकर साहब ने बनाई है, उसमें मशावरत होगी, उसके बाद ये सारे काम किए जाएंगे। अच्छा, ये सूबों की तश्कील के हवाले से बस ये बता दीजिएगा, जो आईनी तरमीम का जो उन्होंने दिया है मुस्लिम लीग नून ने, तो ये दो सूबे भावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब सूबा उन्हीं तक महदूद रहेगा, या पीटीआई की हुकूमत कुछ आगे भी जाने की वो होगी कोई बात? देखिए, अगर मुझसे आप खुदा लगती मैं कहूँ तो ये है कि अगर इंतज़ामी यूनिट्स बनाने हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है इंतज़ामी यूनिट्स की। ठीक है। लेकिन ज़बान की बुनियाद पर, लिसान की बुनियाद पर सूबे नहीं बनने चाहिए। सूबे बनने चाहिए इंतज़ामी यूनिट्स की बुनियाद पर, और पूरे पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि वो सूबे बनाए जाए, इंक्लूडिंग सिंध। इंक्लूडिंग सिंध। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसीलन हमने उनसे गुफ्तगू की, तफसीलन उन्होंने हमारे सवालात के जवाबात दिए, और बहुत अरसे से हमारी अपनी ख्वाहिश थी कि वो हमारे प्रोग्राम में आएँ। बहुत सारे सवालात जमा अभी भी हैं, सवालात अभी भी कंप्लीट नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। आइंदा किसी आने वाले दिनों में, आइंदा यकीनन हम दोबारा उसको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम में आएँ तो मज़ीद हमारे सवालों के जवाबात दें, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं और लोगों को पसंद भी हैं। तो इसलिए उनके जो खुल के बात करते हैं, तो उस वजह से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बेहतर तौर पर आवाम तक पहुँच पाता है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन बस इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें। खुदा हाफ़िज़।